قرآن عظیم یہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، چومنے پر کمال کی روحانیت نصیب ہوتی ہے، اور پڑھنے پر ثواب ہی ثواب۔ پھر عمل کر لے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے، عمل کرنے والے کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں اس کو بخشش عطا فرما دوں گا۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ افراتفری کا جہاں ہے وہاں قرآن عظیم کے ساتھ جڑا جائے، اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑا جائے، اپنی نجی زندگی سے لے کر باہر کی زندگی تک ہر طرف قرآن عظیم کی تعلیمات کی روشنی میں جینا، وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں، بچے ہیں، ان کی بھی تربیت کریں، خواتین کی خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر خاتون گھر کے اندر خاتون وہ دین پر چلنے والی بن جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے اپنی ساری نسل کو سنوار لیا۔ مرد حضرات باہر بڑے کام کرنے میں مصروف رہ جاتے ہیں، لیکن گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کے اندر خواتین کا مین کلیدی کردار ہوا کرتا ہے۔ چند ایک باتیں آج کے جمعہ مبارک میں قرآن عظیم کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، غور کرنا ہے ذرا، میں آغاز کر رہا ہوں آغاز ابتدا سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا گیا، تو ان کو بنانے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کو جگہ عطا فرمائی، رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ رہنا کہاں پر ہے؟ مکان، اس کو ہم مکان کہہ رہے ہیں، گھر کہہ رہے ہیں، رہنا کہاں پر؟ جو ابتداءً ان کو اجازت دی گئی وہ گھر وہ تھا جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پیارے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ، آپ دونوں رہیے، جنت کے اندر رہیے۔ ایک جگہ ارشاد پاک ہے اللہ پاک کو، میں صرف ایک آیت آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ دونوں ہی جنت میں رہیے۔ مکان مل گیا، جگہ مل گئی رہنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کی آغاز ابتدا سے ہی اللہ پاک نے مکان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب مکان ہماری ضرورت ہے، جگہ ہماری ضرورت ہے۔ مکان جگہ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، مشکل ہو جائے گی۔ اور اپنا مکان، اپنی جگہ، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جب سسٹم چلتا ہے دنیا جہاں کا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، اما حوا کے ذریعے، دیکھ لیجئے، ماں کے رحم کو اندر جب بچے کو رکھا جاتا ہے تو ماں کا رحم بھی ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جہاں بچے کو رکھا جاتا ہے 9 ماہ کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اس بچے کو اس جگہ پر رکھتا ہوں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، 17واں سپارہ سورہ الحج پہلا رکوع، فرمایا ہم ٹھہراتے ہیں اس بچے کو ماں کے رحم کے اندر، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم رحم کے اندر اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اگر پیچھے ہے تو تب بھی جگہ ہے، جب رحم میں منتقل کیا تو فرمایا وہ جگہ ہم نے اس کے لیے مکان بنایا ہوا رہتا ہے، اور اس کی پھر حفاظت کا ذریعہ اللہ پاک نے سارا بنایا۔ پھر جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو پھر اس جہان کے اندر جگہ جگہ اللہ پاک نے اہتمام فرما دیے بچے کو ٹھہرانے کے لیے۔ بچپن ہے تو کہاں کہاں اس کو ٹھہرانا ہے، سب ترتیب ہم جانتے ہیں۔ تو مطلب ہماری آغاز سے ہی جگہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اب جب جگہ مل گئی، رہنے کا مکان مل گیا، تو رہنے کے ساتھ دوسری شے جو اللہ پاک نے جوڑ کر بیان فرمائی وہ ذرا سنیے۔ فرمایا اے پیارے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ ٹھہریے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ٹھہرنے کے ساتھ دوسری شے جس کا ذکر ہوا وہ ہے کھانا پینا۔ ٹھہرنے کے ساتھ کھانا پینا، کوئی بندہ کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہے؟
نہیں، فرمایا ٹھہرنا ہے، مکان آپ کو دے دیا، اب کھاؤ پیو، جنت کے میوے کھاؤ، جنتی مشروبات پیو، لیکن جنت میں ٹھہرا کر بھی کھانے پینے کی اجازت دے کر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ غور کرنا ہے میرے پیارے بھائی، جنت میں بھی فرما دیا، مکان مل گیا، کھانے پینے کے لیے اجازت مل گئی، سامان کھانے پینے کا مہیا ہو گیا، لیکن یہ جو فلاں شے ہے، فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر قریب چلے گئے تو اپنے اوپر ہی نقصان کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ ہو گیا ابتدا سے ہمارے لیے ایک سبق۔ اب دیکھیے سسٹم چلانا تھا اللہ پاک نے، ادھر شیطان نے بدتمیزی کر دی، نافرمانی کی، وہ سارے واقعات آپ سارے جانتے ہیں۔ پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اس نے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ یہ جس سے روکا گیا ہے اس طرف جاؤ، جس سے روکا گیا ہے ادھر جاؤ، جس کی اجازت تھی وہ اجازت تھی ہی تھی، لیکن بار بار کہتا ہے یہ جہاں سے منع ہے نا ادھر جاؤ۔ غور کرنا میری بات پر، میں آپ کو کس طرف اشارہ دے رہا ہوں، جہاں سے روکا گیا ہے ادھر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ بار بار آتا رہا، آپ اس پر لعنتیں ڈالتے رہے، اس کو بگاتے رہے۔ اس نے کہا کہ چلو اگر ادھر نہیں نا کام چل رہا تو پھر ادھر جاتے ہیں، اماں جان کے پاس آ گئے۔ ان کو کہتا ہے کہ آپ اہتمام کرتی ہیں کھانے پینے کا تو ادھر چلی جائیں، اس کے قریب بھی جائیں نا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے روکا گیا۔ جب یہ سارے ہیلے بہانے اپنے لگا چکا تو آخر اس نے کیا کیا، 8واں سپارہ اور سورہ الاعراف آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 21۔ وَقَاسَمَهُمَا، قاسمہ قسمیں اٹھانے لگا، شیطان قسمیں اٹھانے لگا ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہتا ہے میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم دونوں کا بھلا کرنے والا ہوں، ناصح نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، میں تمہارے خیر چاہ رہا ہوں، قسم اٹھا لو۔ انہوں نے کہا کس چیز کی قسم اٹھاؤ گے؟ کہتا ہے سب سے بڑی شے کائنات کی، سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، چلے جاؤ اس درخت سے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس سے منع کیا گیا، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائی، میں بڑا اہم جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا نا منع ہے تو پورا قرآن پاک دیکھ لیجئے، کہیں بھی وجہ بیان نہیں ہوئی کیوں منع ہے، کیوں نہ جائیں اس درخت کے قریب، وہاں سے کیوں نہیں کھانا، یہ کیوں قرآن پاک میں کسی آیت کے اندر بھی ذکر نہیں، بس فرمایا کہ نہیں جانا اس کے قریب۔ یہ کیوں والی بیماری جو ہے نا، کیوں والی بیماری یہ شیطان کی لگائی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان بھی کیوں کے پیچھے پڑ کے وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجوہات خود قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن کئی ایسی ہیں جن کی وجوہات نہیں بیان ہوئی، لیکن بندے پھر بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب پیچھے پڑتے ہیں تو نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قریب نہیں جانا۔ اب تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس پر دلیل نہ مانگی جائے، کیوں نہیں قریب جانا، وجہ کیا ہے۔ شیطان خود یہ سوال بناتا ہے، کہتا ہے اے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، کیا میں تم کو بتاؤں نا کہ تمہیں اس درخت سے روکا کیوں گیا ہے، میں تمہیں بتاؤں کیوں روکا گیا ہے۔ اور خود یہ سوال اٹھا کے تو آگے اس کا جواب دینے لگ گیا، کہتا ہے یہ سورہ الاعراف ہے، فَتَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، جب ایسا ایسا اپنی باتوں کے چکر میں ان کو ڈالنا شروع کر لیا تو دو وجہ اس نے بیان کی، کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں تمہیں اس سے روکا اس لیے گیا کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہی نہ بن جاؤ،
اس درخت کو جو کھاتا ہے، اس سے جو کھا لیتا ہے وہ فوت نہیں ہوتا اور ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ تو تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ کہیں تم ہمیشہ یہی نہ رہنے والے بن جاؤ۔ اب یہ وجہ ایک غلط وجہ بیان کی، جھوٹ بولا، پہلے قسم اٹھائی، غور کیجیے گا، قسم اٹھائی اور قسم اٹھانے کے بعد جھوٹ بولا، اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کی طرف راغب کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص منع شدہ چیز کو رائج کرنا چاہے گا، عام کرنا چاہے گا، وہ قسمیں بھی اٹھائے گا اور وہ جھوٹ بھی بولے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں آج کے دور میں ہمارے کاروباری معاملات کے اندر بڑی سر چڑھ کے پائی جا رہی ہیں۔ جہاں بندے کو پتا ہوگا کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ایسی نہیں، یہ نہیں ہو سکتی، تو وہاں وہ قسمیں اٹھائیں گے اور پھر اسی کو پکا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں طریقے شیطان نے اپنائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ شیطان کہنے لگا، پہلے تو اس نے یہ بات کہی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا کے کہنے پر بغیر اپنی چاہت کے، اما حوا نے جب وہ درخت پیش کیا تو کھا لیا۔ کھا چکنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا ان کے ساتھ، ان کے جو جسم پر لباس تھے، جنتی لباس، وہ اتار لیے گئے۔ جب اتارے گئے تو پھر انہوں نے اپنی شرم کے جو مقام تھے ان کو چھپانا چاہا، تو جنتی درختوں کے جو پتے تھے ان سے وہ اپنے شرم گاہوں کے مقام کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، فوسوس لہم الشیطان، جب شیطان نے وسوسہ ڈال لیا تو لیبدی لہما ما وری عنہما، وہ وسوسہ ڈال کر ان کے سب سے پہلے لباس اتروانا چاہ رہا تھا، وہ اشیاء، وہ لباس جنہوں نے چھپایا ہوا تھا ان کے شرم والے مقاموں کو۔ وقال، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اس درخت سے تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا مگر دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ، الا ان تکونا ملکین، کہ اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اگر یہ درخت سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ دوسری وجہ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے۔ یہ دو وجہ دونوں جھوٹی، دونوں ہی قسم اٹھا کر بیان کی۔ اس درخت کو جو کھاتا ہے، یہاں سے جو کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، جھوٹ بولا، اور ساتھ کہا کہ یا تو فرشتے نہ بنے تو تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ جاؤ۔ خیر، جب انہوں نے کھا لیا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ان کے جو شرم کے لباس تھے وہ اتر گئے۔ اللہ پاک نے وہ واپس لیے اور پھر ان کو جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ آگے پھر جو واقعات ہوئے وہ ایک لمبے واقعات ہیں، اور آخر یہ نظام چلنا تھا، نظام چلنے کی وجہ سے آج آپ اور میں یہاں موجود ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ معراج کی رات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ کب؟ معراج کی رات۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کئی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا حضرت آدم علیہ السلام پر کہ اے پیارے آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ وہ ہو جن کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا؟ فرمایا بالکل میں ہی وہ ہوں۔ کہا آپ وہ ہو جن کو ابو البشر بنایا گیا، ساری انسانیت کا باپ؟ فرمایا بالکل میں ہی وہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے منع نہیں کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، پھر کیوں چلے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام ہو؟ جی۔ فرمایا آپ پر تورات شریف اتری ہے؟ جی اتری ہے۔ فرمایا تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ میری تخلیق سے بھی پہلے 40 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ پاک مجھے بنا کر زمین پہ نازل فرمائے گا۔ کیا یہ لکھا ہے کہ میری پیدائش یا میری تخلیق سے بھی پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں نے زمین پر جانا ہے؟ یہ لکھا ہے تورات میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل لکھا ہے، کہا لکھا ہے۔ تو فرمایا مجھے بتاؤ کہ میرے بننے سے پہلے جو میرے بارے فیصلہ ہو چکا تھا، کیا میں اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے چاہا یہ تھا کہ میں زمین پر آ جاؤں،
جب میں جیسے بھی آیا، ذریعہ جو بھی بنا، تو کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا؟ وہ منشا الہی تھی، ایک خاص ارادہ الہی تھا کہ میں زمین پر آؤں، اور یہ سبب وجوہات بن گئے. تو کیا پھر میں نے اللہ پاک سے اس پر بھی اتنا ہو چکنے کے بعد پھر بھی میں نے اس پر اللہ پاک سے استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی؟ تو اللہ پاک نے مجھے معافی دی نہیں؟ تو ہو گیا، دی سارا کچھ. تو پھر آپ مجھ پر کیوں بول رہے ہو؟ آپ مجھ پر کیوں بول رہے ہو؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مکالمہ کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب آ گئے، بات چیت میں غالب آ گئے، بات ختم ہو گئی. اب یہ اتنی ساری بات سنانے کے بعد میں آپ کو جو اشارہ دینا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے میرے پیارے بھائی. اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا، جگہ دے دی، ہم رہ رہے ہیں. رہنے کے ساتھ دوسری چیز اس نے ہمارے اوپر لازم کی ہے کہ فلاں 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 کام نہیں کرنے. اب جب وہ کام نہیں کرنے، ان کی لسٹ ہمارے سامنے ہے جن سے منع کیا گیا. سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کی ماں بہن پر غلط نظر نہیں ڈالنی، غلط چھونا نہیں ہے، کسی لحاظ سے ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری لسٹیں ہمارے سامنے ہیں، تشریحات تفصیلات سب ہمارے سامنے. اور جب کوئی بھی شخص ان چیزوں کے اندر پڑتا ہے، منہیات کے اندر، منع شدہ چیزوں کے اندر، تو اس کے لیے پھر سزاؤں کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث طیبات کے اندر سزاؤں کا اعلان. آج کے دور میں ایک بہت بڑی جماعت دنیا کے اندر وہ کام ہی اس پر کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے منع شدہ کاموں سے روکنے کی بجائے ان کو حرام کاموں کے اندر مبتلا کر دیا جائے. اور یہ وہ ٹیم ہے جو شیطان کے پیچھے چلنے والی ہے، اس کے پیچھے چل کر ہمارے مسلمانوں کو برگلا کر یہ ہر غلط کام کی طرف مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے پھر طرح طرح کے ہیلے، بہانے، دلیلیں، وجوہات، چونکہ چنانچہ تو یہ تو وہ وغیرہ وغیرہ کر کرا کے کئیوں کو پھسلا بھی چکے، کئیوں کو پھسلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور ان کے خلاف اللہ پاک نے یہ شروع سے فرمایا ہوا ہے، شیطان کو یہ فرمایا کہ اے ابلیس، جب ابلیس نے کہا نا کہ میں نکلوں گا اور میں بندوں کے پاس جاؤں گا، تیرے ان بندوں کے پاس جاؤں گا، کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا حملہ کرتے ہوئے، کبھی میں ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی میں ان کے بائیں سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا. حدیث قرآن پاک کی آیت کے الفاظ ہیں لآتینہم، میں ضرور ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے. کہتا ہے میں ہر طرف سے ان بندوں کو گھیرنے کی پوری کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں اپنی ہر کوشش کر کے تیرے ان بندوں کو تیری بارگاہ سے ناشکرہ بنا ڈالوں گا. یہ ناشکرے ہو جائیں گے، تیری ذات کا انکار کریں گے، تیرے ساتھ یہ بغاوت کریں گے. یہ شیطان کا چیلنج اصل میں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے، یاد رکھیے. شیطان مقابلے میں کس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے؟ اللہ پاک کے مقابلے میں. نیچے ہم تو مخلوق ہیں اللہ پاک کی. شیطان نے کہا میں مولا تیرے مقابلے میں کھڑا ہوں، کیونکہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے معاذ اللہ گمراہ کر دیا. شیطان نے یہ کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کیا. اور یہ جملہ غور کیجیے گا، یہ تقدیر ہے، تقدیر، اس پر ذرا غور کر لیجیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعک، تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب کہ حکم میرا تھا کہ سجدہ کرو. قال انا خیر منہ، کہتا میں ان سے اعلیٰ ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. اللہ پاک نے فرمایا فاہبط منہا، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا، تو آج سے ددکارا ہوا ہے، کوئی گنجائش نہیں میری بارگاہ میں کسی کو تکبر کرنے کی. تو اپنے آپ کو اعلیٰ کہنا شروع ہو گیا. اب اس نے جملہ دیکھیے کیا بولا، قال فبما اغویتنی اغویت، کہتے ہیں اے اللہ پاک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے.
یہ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے صراط مستقیم پر آؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، جو تیرا بندہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کوشش کرے گا میں اس کو ورغلاتا رہوں گا، پھر میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر تیرے ان بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا اللہ پاک کی ذات کو۔ غور کرنا، دو موضوع آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں بار بار لفظ ایک بولنے لگا ہوں۔ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے روکا تھا قریب نہیں جانا تو قریب کیوں گئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں میاں بیوی قالا، دونوں بولے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، بھول گیا، اب تیرے ہی رحم و کرم پر ہے، تجھ سے ہی دعائیں کریں گے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحمت نہ کی اور تو نے اگر ہمیں نہ بخشا، تو نے ہم پر رحمت نہ کی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو مزید خسارے میں چلے جائیں گے۔ دونوں رخ دیکھیے، شیطان سے کہا، فرمایا کہ جب میں نے کیا، فرمایا تھا سجدہ کر تو کیوں نے کیا؟ کہتا میں اللہ ہوں، میں کیوں کروں سجدہ؟ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو تکبر میں لے جائے گا، اپنے آپ کو اللہ سمجھے گا تو نکل یہاں سے، میری بارگاہ میں کسی کو ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا کہے، میری بارگاہ میں ہر ایک کو جھکنا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو نے مجھے گمراہ کر ڈالا، کیوں کہا میں سجدہ کروں؟ اب میں ان کے پیچھے پڑوں گا، میں مقابلہ لگاؤں گا تیرے ساتھ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ابلیس بن گیا، مردود بن گیا، لعین بن گیا، ہمیشہ میری دھتکارا ہوا بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، پیارے آدم علیہ السلام کیوں گئے اس درخت کے قریب جب میں نے منع کیا تھا کہ نہیں جانا؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے تھے کہ میری تخلیق سے 40 سال پہلے فیصلہ ہو چکا، لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں گئے ہو تو کیا عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میری تخلیق سے پہلے 40 سال جو لوگ فیصلے کر ڈالے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیوں گیا ہوں، یہ تیرا فیصلہ کب ہے؟ نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اپنی طرف کمزوری کی نسبت کی اور جھکا لیا۔ مولا مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، تو نے اگر نہ کرم کیا تو ہم مزید گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے آدم علیہ السلام، یہ جو دعا آپ نے کر لی ہے نا، یہ دعا تمہارے دل کے اندر ڈالنا بھی میرے کمال اور میری شان ہے۔ آپ کے دل میں یہ الفاظ آ جانا یہ میرا کمال ہے، میری شان ہے، میں نے یہ تمہارے دل میں ڈالے کہ اب مجھ سے یہ دعا کرو۔ تو آپ نے جب دعا مانگی، سنیے اللہ پاک فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے گئے، ڈالے گئے ان کے دل میں کلمات، اللہ پاک کی طرف سے من ربہ کلمات۔ اس کا مطلب ہے توبہ کی توفیق ملنا، استغفار معافی کی توفیق ملنا، یہ بھی اللہ پاک کے کرم سے ہوتا ہے۔ فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، رجوع کیا، اللہ پاک فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم، میں ہی وہ ہوں جو توبہ قبول کرتا ہوں اور پھر رحمت فرما دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے پیارے بھائیوں، بہت بڑا سبق ہے۔ آج کی زندگی سے پچھلی زندگی میں چلے جائیں، آگے چل کے قربانی آنے والی ہے۔ میں نے یہ موضوع جوڑا ہے جنت کے ساتھ، اللہ پاک نے بنایا، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، وہ قریب چلے گئے، معاملہ سارا آگے چلا، اور یہ سارا میں آپ کو سنا چکا۔ ہمیں فرمایا گیا ہے تم اس دنیا میں رہو، یہ فلاں فلاں کام نہیں کرنے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، پاکیزہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، میری راہ میں بھی پاک مال کے ساتھ صدقات کرو، زکاتیں دو، عطیات دو، خیرات کرو، قربانیاں کرو۔ اور فرمایا کہ اگر حرام کا تمہارا 1 روپیہ بھی ہوگا ان ساری چیزوں کے اندر شامل، اور تم وہ میرے لیے خرچ کرنا چاہو گے میری راہ میں، تو فرمایا تمہارا 1 عمل بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سوٹ حرام کا پہنا ہوا، حرام کمائی کا، کسی کا حق مار کے پیسے کما کے سوٹ پہن کر آئے ہوئے ہیں، عبادت قبول ہے کوئی نہیں ہونی، چاہے بندہ جیسا بھی پڑھتا رہے جناب۔ اس کے پیچھے ضروری ہے جو سوٹ ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، حلال کی کمائی کی ہونی چاہیے۔ مصلے پر بیٹھے ہیں، مصلہ نیچے حرام مال کا بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
इबादत कबूल कोई नहीं होनी। कुर्बानी कर रहे हैं जानवर के, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन सारा माल हराम का। और कई ऐसे हैं शहजादे चोरी बकरे करके जाके कुर्बानियां कर रहे होते हैं, बेवकूफ इंसान, दूसरों के चोरियां करके जानवर जाके कहते हैं आपने अपनी कुर्बानी करनी है, जाके कुर्बानियां कर रहे हैं। या चोरी बकरे करके जाके बेचकर उनसे फिर कोई और जानवर लेके फिर उनको जाके ज़बह कर रहे होते हैं ना। ऐसी अकलें शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया, अकल नहीं काम कर रही। अल्लाह पाक का इरशाद अजीम है, ये हदीस कुदसी भी इसको कह सकते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद पाक फरमाया कि सुन लो, अल्लाह पाक की बारगाह में जो बंदा हराम माल से सदका करता है तो कबूल नहीं, खर्च करता है तो कबूल नहीं, खर्च करे तो उसमें बरकत कोई नहीं, और छोड़कर मरे, हराम माल छोड़कर मर जाए, फौत हो जाए, तो फरमाया जहन्नम का ईंधन, उसकी कब्र को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। फरमाया माल की कोई भी हालतें हो, खुद खा रहा है, लगा रहा है किसी पर, छोड़ के जा रहा है, किसी भी हालत में अगर है हराम का, तो तीनों हालतें इस बंदे के लिए वबाल ही वबाल है, घाटे का बायस बन जाएंगे। ये बंदा फंस जाएगा। किसी को खुश करने के लिए हराम का सारा हरगिज है नहीं लेना चाहिए। कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है, दो हुक्म है। फरमाया मैंने जो हुक्म नबियों को दिया वही हुक्म उम्मतियों को भी दिया है। ऐ मेरे प्यारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हलाल कमाओ हलाल खाओ, हालांकि वो कमाने हलाल खाने वाले थे। फरमाया उन्हीं के सदके से तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ, हलाल कमाओ हलाल खाओ, झूठ मत बोलो, कस्में मत उठाओ, किसी का हक लेने के लिए झूठ कस्मों का सहारा लेकर अपने पास लेकर ऐसे मत बन जाओ, वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद, नुकसान ही नुकसान होगा। और आखिरी हदीस पाक सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिसका जिस्म हराम माल से पला हो वो काबिल ही इसके है कि उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। जो जिस्म हराम से पल रहा है वो इस काबिल है कि उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। आग वो आग के लायक है, वो इस लायक ही नहीं है तो उसको राहतें अता की जाए, सिवाय इसके कि बंदा तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले। मैंने वो सारी आयात सुना दी। अल्लाह पाक से पक्के वादे करे, या अल्लाह तेरे फजल के तहत हैं, गलतियां बड़ी हो गई, किसी का हक मारे हुए हैं तो उनको वापस करने पड़ेंगे, माफी तलब करके हक वापस लुटा के जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है प्यारे भाइयों। हमने जो भी काम करने अल्लाह पाक की रजा के लिए करें, खुश होकर करें, पाकीज़ा तरीके से करें, और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया अपनी इताअत के अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमाए।